الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ متقی لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جن لوگوں نے دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، یعنی وہ شرک سے بچتے رہے، ہر طرح کے شرک سے، بڑے شرک سے بھی اور چھوٹے شرک سے بھی۔ بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود حقیقی یقین کرنا، حاجت روا، مشکل کشا، شافی اور خالق یقین کرنا۔ اور چھوٹا شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا۔ اسی طرح وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، اور اسی طرح وہ خلاف سنت کاموں سے، بدعات سے اور رسومات سے بچتے رہے۔ تقوی کی یہی 3 تفسیریں لکھی ہیں، یہی 3 باتیں تقوی کی تفسیر میں لکھی ہیں۔ یہ 3 چیزوں کا نام تقوی ہے: شرک سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور بدعات سے بچنا۔ تو جن کی زندگیوں میں تقوی ہوگا، وہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں جلدی کریں گے اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں گے۔ جس نے دنیا میں زندگی تقوی کے ساتھ گزاری، آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فی جنات وعیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں۔ ایک ایک باغ اور ایک ایک باغ کا ایک ایک درخت، جنتی باغ اور اس کا ایک درخت، اتنا لمبا چوڑا سایہ۔ روایت میں آتا ہے 100 سال تک کوا اڑتا رہے یا کوئی دوسرا پرندہ، 100 سال تک اگر پرندہ اڑتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا لمبا چوڑا درخت،
جب ایک درخت کا یہ عالم ہے تو باغات کا کیا عالم ہوگا؟ جنات جنتن کی جمع ہے، جنتن کے معنی باغ، اور جنات بہت سارے باغات، اور ان باغوں میں چشمے، پانی نکل رہا ہوگا، فوارے چھوٹ رہے ہوں گے، اور وہاں بیٹھنے کی مسندیں ہوں گی جس میں جنتی مرد اور ان کی جنتی عورتیں سب بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے دل لگی کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی خاص طور سے سخت گرمی ہو رہی ہو تو جی چاہتا ہے کہ کہیں ٹھنڈا موسم ہو اور کہیں گھنا سایہ ہو، رنگ برنگ خوبصورت پیڑ پودے ہوں، اچھا پارک ہو، اور اس میں جگہ جگہ چشمے ہوں، کھانے پینے کی بھی ہر طرح کی سہولتیں مہیا ہوں، اٹھنے بیٹھنے اور راحت اور آرام کی بھی چیزیں ہوں۔ تو ایسی جگہ پر آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو وہ سب سے پرلطف موقع ہوتا ہے۔ ایسے ہی جنت کا نظارہ ہوگا۔ دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت نظاروں سے بھی جنت کے نظاروں کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو بس سمجھانے کے لیے ہے کہ متقی لوگ آخرت میں جنت میں ہوں گے، یعنی باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ بہت ساری آیتوں میں اس کی تفسیر ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تخت پڑے ہوں گے اور ان تختوں پر تکیے اور گدے لگے ہوں گے، اور ایسے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے آمنے سامنے، اور وہاں ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کریں گے۔ کوئی رنج نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، اور ایسے باغات، رنگ برنگے پھول اور قسم قسم کے پھل، جو ان سے وہ کھانے کو جی چاہے گا، بس ارادہ ہی کیا فوراً حاضر۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے وہ جنت میں ان نعمتوں کو جو ان کا رب ان کو دے گا۔ کیا نعمتیں ہوں گی اب دنیا میں نہیں جان سکتے، اس لیے قرآن شریف کی ایک آیت میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ایمان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر رکھا ہے، اور جو وہاں نعمتیں ہوں گی وہ بدلہ ہوگا دنیا میں ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا دنیا کی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے ان کی خبر نہیں سنی۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا۔ کیسی نعمتیں ہوں گی، آدمی دیکھ کر آ جائے تو بیان کرتا ہے بھئی وہ فلاں ایسی تھی، ایسی چیزیں تھیں، ایسے پھل تھے، ایسے باغات تھے، ایسے میوے تھے، لیکن وہاں تو کوئی گیا ہی نہیں۔ جب جائیں گے، جب ہم سب اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلے کا اعلان فرمائیں گے، تب انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے ہم جنت کے مناظر دیکھیں گے۔ لیکن یہ جنت ملے گی کیسے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جنت میں جانے کے لیے نیک کام کرنے پڑیں گے۔ فرمایا جنتی لوگ جنت کے باغات میں، چشموں میں، خدا داد نعمتوں میں ایسے نہیں، وہ اس سے پہلے نیکی کے کام کرتے تھے۔ محسنین نیک کام کرنے والے تھے۔ نیک کام کون سا ہے؟ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہوں،
اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں وہ گناہ کا کام ہے۔ من جملہ ان کاموں کے ایک کام جو نفس پر بڑا بھاری ہے، لیکن جس کو جنت کی طلب ہے اس کے لیے کوئی بھاری نہیں، اور وہ ہے رات کی میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کے سامنے تہجد میں کھڑا ہونا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہاں جنتی لوگوں کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں وہ تھوڑا سا سوتے تھے، بہت کم سوتے تھے، باقی وقت عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، استغفار میں۔ پوری رات سونا، پوری رات جاگنا یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے کہ پوری رات جاگیں گے تبھی اس آیت پر عمل ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو رات کے آخر حصے میں اٹھنا مشکل ہو تو سونے سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائے، وہ بھی اس کے لیے تہجد ہی کے قائم مقام ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے بعض روایات میں عشاء اور فجر جس نے جماعت سے پڑھ لی تو اس کو بھی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ہم تھوڑے ثواب پر کیوں راضی ہوں؟ ہم پورا ثواب کیوں نہیں لیں؟ رات میں اٹھنے کی اگر آدمی نیت کر لے اور دوپہر میں آرام کر لے اور گناہوں سے بچے اور اپنے آپ کو مشقت والے، تھکنے والے کاموں سے بچائے اور اپنے آپ کو ٹینشن والے کاموں سے بچائے، تو اللہ نے چاہا اگر وہ اس طرح اپنے آپ کو ایک تو دوپہر کا آرام اور اپنے آپ کو خاص طور سے گناہوں سے بچانا، رات میں جلدی سونے کا فکر اور دن میں اپنے آپ کو بھاری کاموں سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ اتنا تھک جائے کہ پڑھ کر پتہ ہی نہ رہے۔ عام طور سے تہجد میں اٹھنا اس شخص کے لیے مشکل ہوتا ہے جس کو اس کی فضیلت کا استحضار نہ ہو، جو دن بھر میں تھک چکا ہو بہت زیادہ، دوپہر میں آرام نہ کرتا ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رات کے قیام پر مدد حاصل کرو دن کے آرام سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں اہتمام سے آرام کرتے تھے، چاہے تھوڑا ہی کرتے تھے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اذا تغدا تمدا، جب دوپہر کا کھانا کھا تو لیٹ جا، دراز ہو جا۔ وَإِذَا تَعَشَّى تَمَشَّى، اور جب شام کا کھانا کھا تو چہل قدمی کر۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہی اس کھانے کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، آرام کو جی چاہتے ہیں، تاکہ ظہر کے بعد کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے نماز میں اور پڑھنے لکھنے میں، ذکر و تلاوت میں نشاط رہے۔ اور اس کو تو باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، وَمِنَ الظَّهِيرَةِ، 3 وقت آرام کی قرآن میں بتائے گئے ہیں، فجر سے پہلے، دوپہر میں اور عشاء کے بعد جلدی۔ آیت میں سورہ نور میں وَمِنَ الظَّهِيرَةِ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، 3 وقت یہ آرام کے ہیں۔ ان 3 وقتوں میں اولاد کے لیے حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر پوچھے نہ جائے، کنڈی کھٹکھٹائے، سلام کر کے جائے۔ یہ 3 وقت آرام کے ہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں تہجد کے قیام میں معاون بنتی ہیں۔ بڑا سبب تہجد سے محرومی کا اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچانا ہے، بڑا سبب۔ اور دن کے کاموں میں تھک جانا یہ بڑا سبب ہے تہجد سے محرومی کا۔ جو آدمی اپنے آپ کو عادی بنانا چاہے وہ فضائل کا استحضار کرے۔ کیا فضائل ہے تہجد کے؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو تہجد کی نماز اسی طرح امت پر فرض ہو جاتی
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی صحابہ اکرام پر، اس کے بعد اس کی فرضیت اٹھا لی گئی۔ تہجد کی نماز کے اہتمام پر فرائض کے بعد سب سے بڑا قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ قربت۔ یہ فرشتوں کے اترنے کا وقت ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے مسواک کر کے، ایک فرشتہ اس کے منہ پر آ کر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، وہ پڑھتا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اور پڑھ، وہ پڑھتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اور پڑھ، کہ فرشتہ اس کی تلاوت کو سنتا ہے۔ جب تہجد میں اٹھتے ہیں ہر طرح کے تفکرات سے خالی، تہجد کی نماز سے اور تلاوت سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اپنے رب سے کتنا تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اٹھنا پڑے گا، نیند کی قربانی دینی پڑے گی۔ اعلان ہوتا ہے، بندہ پڑا ہوا سو رہا غفلت میں، وہاں اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی ضرورت مند، اعلان ہو رہا لے لو۔ جب اعلان ہو رہا ہے تقسیم کرنے کا، جب تو ہم سو رہے ہیں، اور جب اعلان بند ہو گیا اب ہم اٹھ کر کے چلے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے، دوپہر میں آرام کرو، رات میں جلدی سو جاؤ، صبح سویرے اٹھو۔ تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فجر تو پڑھو وقت پر۔ اس لیے فرمایا اگلی صفت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں پر، استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، گناہ پر تو توبہ ہے، استغفار تو اعمال کے بعد کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ نے نبوت کی ذمہ داری کو ادا کر دیا، آپ معصوم تھے، ہر طرح کے گناہ سے پاک، اور ساری ذمہ داری بحسن خوبی آپ نے انجام دی، مشقتیں برداشت کی، من وعن دین کو پہنچایا امت تک۔ جب آخری وقت آیا روانگی کا، وفات کا وقت قریب آیا، حکم دیا جا رہا ہے استغفار کرو، تو استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے گناہ ہوئے ہیں، اس لیے استغفار کے لیے گناہ شرط نہیں ہے، استغفار سے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ نیک عمل کرنے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، جس طرح عمل سنت کے مطابق کرنا چاہیے تھا، جس طرح عمل خشوع خضوع سے کرنا تھا، نہیں کر سکے، الہ العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما۔ اب اس پر استغفار ہو رہا ہے نماز کے آخر میں، اسی لیے استغفار رکھا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت بڑا ظلم میں نے اپنے اوپر کر لیا۔ نماز پڑھی ہے، ظلم کہاں کیا ہے؟ نماز کے بعد بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، تم نے تو نماز پڑھی ہے، یہ ظلم کون سا ہے؟ آپ کی شان حاکمیت کے ساتھ، شان معبودیت کے ساتھ جس طرح مجھ جیسے بندے کو عبادت کرنی چاہیے تھی، نماز پڑھنی چاہیے تھی، میں ایسا نماز نہیں پڑھ سکا، اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کی، متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ جسمانی فائدے بھی بہت ہیں، ہر وقت پورا دن چست چالاک، چاق و چوبند رہے گا، نشاط کے ساتھ رہے گا، سستی غفلت سے دور رہے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ یورپ کی تہذیب، آج کل کے ماڈرن لوگوں کی تہذیب، دن بھر جاگو، صبح کو اٹھو 10 بجے 11 بجے، رات میں سو 1 بجے، سارا دن سستی اور غفلت۔ روایت میں موجود ہے کہ فرشتہ شیطان ان کے کان میں، جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں، شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، یہ موجود ہے حدیث میں۔ اس لیے فرمایا کہ رات میں وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم،
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے بزرگوں کے بہت سارے اوراد و وظائف پر عمل کر کے دیکھ لیا، مجھے اللہ کے قرب کا سب سے تیزی کے ساتھ جو مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوا وہ تہجد کے وقت قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے حاصل ہوا۔ اللہ کا قرب سب سے تیزی کے ساتھ جو مجھے حاصل ہوا وہ تہجد کے وقت قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے حاصل ہوا۔ اس لیے فرمایا تیسری صفت ہے ان کے مالوں میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی نہ مانگنے والوں کا بھی۔ سائل کہتے ہیں اپنی ضرورت کا اظہار کر دے، محروم کسے کہتے ہیں؟ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، مارے شرم و حیا کے اظہار نہیں کر رہا ہے، اپنی عزت کو چھپائے ہوئے، اپنی ضرورت سینے میں دبائے ہوئے۔ مال والوں کو چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں کو ٹٹولتے رہیں، پوچھ تاچھ کرتے رہیں، اور پوچھنے سے کوئی نہیں بتائے گا، پڑوسیوں سے پتہ لگائیں۔ نیک لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑھی کمائی کا بڑا حصہ اپنے زمانے کے علماء پر خرچ ہوتا تھا۔ صاف ستھری کمائی، کپڑے کے تاجر تھے۔ تو نیک لوگ اپنی ضرورتیں بتلاتے نہیں۔ اصحاب صفہ 70-72 کے قریب تھے، لیکن اپنی ضرورتیں اپنے سینوں میں چھپائے پھرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے تھے کہ یہ تو مالدار ہیں، کسی سے کبھی کچھ کہتے نہیں، حالانکہ ان کی ضرورتیں ان کے سینوں میں موجود ہیں۔ کئی وقت فاقے سے گزر جاتے تھے، یہاں تک بھی نوبت آ جاتی فاقے کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی اور زمین پر غش کھا کر گر جاتے، لیکن عزت دار آدمی کسی سے کہتا نہیں۔ مال والوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ احسان سمجھ کر نہیں، حق سمجھ کر دیں۔ ہم احسان نہیں کر رہے کہ دوسروں پر خرچ کر رہے ہیں، ان کا حق ہے۔ ہم قرآن میں اس کو حق کہا گیا ہے، وفی اموالہم حق۔ اس کے بعد فرمایا زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ قدرت کی نشانی تو خود تمہاری ذات میں موجود ہے، غور نہیں کرتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی پہچاننا چاہے، ایمان کا کلمہ پڑھنا چاہے، کفر و شرک سے بچنا چاہے، اپنی ذات میں غور کر لے کہ اللہ کے سوا ساری کائنات مل کر انسان کی بدن کا ایک بال بنا سکتا ہے؟ ڈپلیکیٹ تو بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، کوئی طاقت دنیا میں بڑی سے بڑی، چاہے دنیا کتنی ترقی کر جائے، انسان کا پتلا بنا کر اس میں روح نہیں ڈال سکتی، چاہے کتنی ترقی کر جائے روح نہیں ڈال سکتے۔ آنکھ بنا سکتے ہیں، روشنائی نہیں ڈال سکتے۔ روشنی کب ڈلے گی؟ روشنی اللہ ڈالتا ہے۔ کان بنا لیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کا بنا لیں، سننے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے جسم کے 360 جوڑوں کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ کہ اللہ نے قرآن میں سوال اٹھایا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ خود پیدا ہو گئے؟ نہیں پیدا ہوئے۔ تم نے دوسروں کو بنایا؟ نہیں بنایا۔ تم خود بخود بن گئے؟ نہیں۔ نہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا، نہ ہم نے دوسروں کو بنایا، اور نہ ہم بلا خالق کے پیدا ہو گئے۔ سب کا خالق اللہ ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کفر ہے، وہ جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے اس کے باوجود بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے رب پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ فرمایا آسمان میں وفی السماء رزقکم وما توعدون، زمین میں دیکھو ایک سے ایک غلہ اگ رہا ہے، وہی کھاد، وہی پانی، وہی سورج، وہی چاند کی روشنی، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی کھاد ہے، لیکن جب ایک بیج ڈالتے ہیں تو اس سے میٹھا پھل نکلتا ہے، دوسرا بیج ڈالتے ہیں اس سے کڑوا پھل نکلتے ہیں۔ کھاد تو نہیں بدلا، پانی تو نہیں بدلا، لیکن یہ مٹھاس اور کڑواہٹ کیسے بدل گئی؟
ایک دانہ ڈالا، اس سے کوپل نکلی، اس سے درخت تیار ہوا اور اس پر پھل آیا، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پھل، ایک گٹھلی سے ہزاروں پھل آگے باغ پر۔ ایک دانہ ڈالو، اس سے ایک بالی نکلتی ہے، اور اس میں سے 7، ایک پیڑ نکلتا ہے، اس میں 10 بالیاں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور سینکڑوں اس میں سے گندم کے دانے، سرسوں کے دانے اور دوسری چیزوں کے دانے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، اور جنت جہنم کا فیصلہ بھی آسمان ہی میں ہونا ہے۔ یہ دنیا نہ جزا سزا کی جگہ ہے، نہ جنت جہنم کے فیصلے کی، عمل کی جگہ ہے۔ جیسا عمل چاہو کر لو، لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ قسم کھائی ہے، آسمان و زمین کے رب کی قسم، آسمان و زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، یہ جو قرآن ہے ایسے ہی سچا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ایسے ہی حق اور سچ ہے، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو ایک دوسرے سے، اور اس بات کرنے میں اور اپنے بولنے میں تمہیں شک شبہ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی جب اپنی زبان سے کوئی بات بول دے تو کیا اسے یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے بولا یا نہیں بولا؟ اپنی بولی ہوئی بات پر اسے شک نہیں ہوتا۔ تو جس طرح اپنی زبان سے نکلے ہوئے بول کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ کہا ہے، اسی طرح یقینی بات ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا اور قرآن کریم کی سچائی اور صداقت۔ یہ یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت والوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔